بولو نا یار. لوگوں نے تو کہا کہ بعض اوقات انسان عمل میں نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے عمل میں بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ امتی نبی سے آگے بڑھ جائے. کیوں؟ لکھا ہے لوگوں نے. آپ کیوں سر ہلا رہے ہیں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لکھا ہے. سر تو ہم ہلائیں گے نا. تو انہوں نے جو لکھا تو انہوں نے کس بنیاد پر لکھا کہ دیکھیں جی ایک نبی کی عمر 60 سال ہے 65 سال ہے اور امتی کی عمر جو ہے وہ 100 سال. تو ظاہر عمل بڑا کہ نہیں ہو سکتا ہے 100 سال میں وہ 50 حج کر لے. 100 سال میں اس نے 80 سال کے روزے رکھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل کا عابد اگر اس کی عمر کئی 100 سال ہو اور وہ عبادت کرے سجدے کرے تو پھر مجھے اس کا جواب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ نے کہا میں ایک رات دیتا ہوں. ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر مل جائے گا آپ کی امت کو. سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں اگر امت مصطفیٰ کو صدقہ مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب مل سکتا ہے تو پھر خود نبی کے اپنے عمل کا عالم کیا سبحان ہوگا؟ اللہ. بے شک بے شک. اگر امتی کے لیے یہ رعایت ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے عمر سے عبادت نہیں بڑھا کرتی ہے بلکہ معیار دیکھا جاتا ہے عبادت کا معیار کیا ہے. اور معیار جیسی شخصیت ہوتی ہے اس کی عبادت کا معیار بھی ویسا ہی ہوا کرتا ہے. اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ باقاعدہ روایات سے ثابت ہے کہ جب بھی حضور پر پریشانی آتی آپ نماز پڑھتے. اب ہم دیکھیں گے حضرت حسین چونکہ بات ان کی ہے نا حضرت حسین کی بات ہے ذرا محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو تاکہ میں اس طرف بات شروع کروں. اللہم صلی اللہ سیدنا و حبیبنا محمد و علی سیدنا و حبیبنا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی روایات سنی. حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان کی نسبت ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نسبت ہے نبی پاک کے ساتھ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اور جو اس کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کرتا ہے جو اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو حضور نے آپ کا نام حسن رکھا. سبحان اللہ. جبکہ حضرت علی آپ کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے. کیا نام رکھنا چاہتے تھے؟ حرب. حضور نے کہا نہیں میرے بیٹے کا نام حسن ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ پھر کہا حضرت علی نے عرض کیا جیسے حضور کی رضا. چونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کو فیصلہ کریں اور حضور کے غلام اس کے خلاف سوچیں. کرنا دور کی بات ہے سوچنے کی بات بھی ممکن نہیں. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. حضور نے کہا اس کا نام حسین ہے. حضور نے ان کا نام حسین رکھا. حضرت علی نے ان کا نام بھی حرب رکھنا چاہا لیکن اللہ کے حبیب نے کہا نہیں اس کا نام بھی میں رکھوں گا اور وہ کیا ہے حسین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک اور بیٹے پیدا ہوئے حضرت علی کے. کہا چلو اس کا نام حرب رکھ دیتے ہیں. حضور نے کہا نہیں اس کا نام محسن رکھنا ہے. سبحان اللہ. کیا رکھنا ہے؟ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اور بھائی بھی تھے جن کا نام محسن تھا. تو حسن حسین محسن. کیا بات. مانچسٹر والے بولے کوئی نہیں. حسن یہ تو بولنے سے بھی ثواب ہوتا ہے. سبحان اللہ. حسن حسین اور محسن یہ میرے آپ کے نام ہے جن سے کچھ نہیں ہوتا. وہ نام اور ہم سے سب کچھ ہو جاتا. سبحان اللہ. حسن حسین اور محسن. اور ان تینوں ناموں میں جو مادہ اشتقاق ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے حسن. سبحان اللہ. حسن یعنی وہ لفظ وہ اوریجن کہ جس سے یہ
لفظ مزید نکلے ہیں، وہ مادہ اشتقاق ایک ہے اور وہ حسن ہے، یعنی جس میں حسن ہوگا وہ حسن ہوگا، جس میں حسن ہوگا وہ حسین ہوگا، اور جس میں حسن ہوگا وہ محسن ہوگا۔ ان کے اندر حسن رکھا، ان کے نام حسن کے مادہ اشتقاق کی رعایت کرتے ہوئے رکھے گئے۔ یہ محبت سے صرف نہیں رکھے گئے کہ یہ نبی کو محبت تھی تو کہا حسین اور حسن رکھو، نہیں، ان کے اندر حسن ہے۔ اور حسن کیسا حسن؟ ناک نقشے کا حسن، یہ تو تھا ہی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا حسن کسی بھی طریقے سے شک کے لائق ہو۔ یہ حسین وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا نمونہ ہے۔ حسن کو بھی دیکھو تو حضور کی تصویر نظر آتی ہے، ان دونوں کے اجتماع سے حضور کے پورے جسم کا خاکہ تیار ہوتا ہے۔ ان کا حسن تو تھا، لیکن ظاہری حسن کی وجہ سے اگر نام رکھے جائیں تو یہ میری آپ کی شان تو ہو سکتی ہے، لیکن نبوت کی شان تو اس سے بہت آگے ہے۔ یہ ظاہری حسن تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، ہنود کے پاس بھی ہے، نصارہ کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ جمی فرق حقہ و باطلہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حسن ظاہر کے حامل ہیں، جن کے پاس حسن موجود ہے، خوبیاں موجود ہیں، علم موجود ہے، ادراک موجود ہے۔ یہ وہ کون سا حسن ہے جسے دیکھ کر محمد الرسول اللہ نے فاطمہ کے جگر گوشوں کا نام کبھی حسن رکھا ہے اور کبھی حسین رکھا ہے اور کبھی محسن رکھا ہے؟ تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے یہ وہ حسن نہیں ہے جو ناک نقشے کا حسن ہوتا ہے، یہ ایمان کا حسن ہے اور اعمال کا حسن ہے اور نسبت محمدی کا حسن ہے، جسے دیکھ کر محمد نے کہا تم ظاہر کو حسین کہتے ہو، ہم ان کے تن بھی دیکھتے ہیں، من بھی دیکھ کر کہتے ہیں یہ حسن اور حسین ہے۔ سبحان اللہ، یہ حسن اور حسین ہے۔ اگر ظاہر پر دیکھا جائے، ظاہر کچھ نہیں ہوتا، باطن پر فیصلے ہوا کرتے ہیں، ظاہر اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یار تم سارے مل کر اللہ نے جو آپ کو صورت دی ہے، اس میں کوئی آپ کا کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں۔ جس کا جو ناک نقشہ ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ بے شک اللہ جو ہے مصور ہے، اور بطون امہات میں، ماؤں کے بطن میں اور ماؤں کے ارحام میں اللہ تعالیٰ جس چہرے کو جیسے بنانا چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اس کی قدرت ہے، جیسے چاہے بنا دیتا ہے، جیسے چاہے بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر چہرہ باپ پر جائے بیٹے کا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ یہ تو فطرت ہے نا۔ مجھے بتاؤ، بکری کا بچہ بکری جیسا ہوتا ہے کہ بولو نہیں یار؟ تو اس میں کوئی کمال کی بات؟ کمال ہے تو اسے اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اس میں کوئی اس کا اپنا کردار ہے، اس کی وجہ سے اسے کوئی کریڈٹ ملے گا کہ تم اس لیے جنتی ہو کہ تمہارا جو چہرہ اپنے باپ پر گیا ہے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ چہرہ باپ پر جانا، ماں پر جانا، دادے پر جانا، دادی نانی پر جانا، یہ قرابت کی وجہ سے من جانب اللہ قدرتن فطرتن مقدر ہے، متحقق ہے، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ آپ کے کسب کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی شے ہے۔ آپ کے کسب کا کام نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اس بنا پر کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اگر شکل اولاد کی باپ پر جائے یہ کمال نہیں، لیکن اگر باپ با کمال ہو، اس کے کمالات جب تک اولاد میں منتقل نہ ہو شکل کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن حسین اس لیے ہے اور حضرت حسین حسین اس لیے ہے کہ ان کے سراپے میں جہاں رخ والضحیٰ کی چمک نظر آتی ہے وہاں کردار مصطفیٰ بھی ان کے چمک کرتا ہے۔